بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھیں، استغفار کیجیے، ساتھ ساتھ ذکر و اذکار بھی کیا کریں، دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، نفل، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو خاص کر ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کی زندگی میں اپنا تجربہ ہے اور انہی تجربات سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کسی کو کوئی چیز فیض دیتی ہے، کسی کو کوئی چیز فیض دیتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مختلف اعمال اور ذکر پہنچتے رہتے ہیں۔ مختلف انداز سے اس رب کی تعریف ہوتی رہتی ہے، اس رب کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ کسی کو کسی چیز سے فائدہ ملتا ہے، کسی کو کسی سے۔ اب ایک خاتون بتاتی ہیں کہ تقریباً 12 سال سے میں تیسرے کلمہ ورد کر رہی ہوں، اور تیسرے کلمے کے اتنے تجربات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں جب سے میں نے تیسرے کلمے کے فائدے سنے کہ اگر آپ اسے پڑھیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، رزق و مال کی فراوانی ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہو تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے، برکتیں عطا ہوتی ہے، اور تیسرا کلمہ پڑھنے والے کے جو ہے حفاظت ہوتی ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے، اور اگر تیسرا کلمہ کوئی شخص پڑھتا ہو تو کوئی مصیبت آ جائے اسی وقت وہ حل ہو جاتی ہے، غیب سے انتظام ہوتا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے 12-13 سال پہلے تیسرے کلمے کے فائدے سنے، اور جیسے جیسے سنتی گئی بس میرے دل پہ لگتا گیا، اور تیسرے کلمے میں اللہ کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، کہتی ہیں کہ بس مجھے وہ بہت پسند ہے۔ تو میں نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیا، اور تقریباً میں 12 سال سے پڑھ رہی ہوں۔ کہتی ہیں کہ بس جو میں چاہتی ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی ہوتا ہے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیسرے کلمے کا کمال ہے کہ 12 سال کی ریاضت اس میں شامل ہے۔ میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، با وضو بے وضو اسے کثرت سے ورد کرتی ہوں، کبھی گن کر پڑھتی ہوں، کبھی بغیر گنے پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ تیسرے کلمے پڑھنے کے فائدے اور برکات میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ بتاتی ہیں کہ اگر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو ایک کتاب بن جائے، اتنے سارے واقعات ہیں، اور قدم قدم پر میرے پاس مشاہدات ہیں اس کے۔ لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے بھائی کی شادی تھی، اور اس نے مجھے اچھی خاصی رقم دی کہ جو بھی شاپنگ کرنی ہے شادی کی دلہن کے حوالے سے وہ تم کرنا۔ اب بھابھی کی شاپنگ مجھے کرنی تھی، اس کے لیے میں نے پیسے رکھے اپنے پرس میں اور شاپنگ کے لیے گئی۔ کہتی ہیں کہ میں جب وہاں شاپنگ کر رہی تھی مال میں، تو وہاں پتہ نہیں کیسے آدھے پیسے گر گئے، اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں پر گرے۔ اب جب میں نے آگے سے کچھ خریداری کیا، جب پیسے نکال کے گنے تو وہ پیسے کم تھے۔ اب میں بہت پریشان ہوئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ پیسے گرے تو کہاں گرے، اور اچھی خاصی رقم گر گئی ہے۔ اب میں زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں بھائی کو کیا جواب دوں گی، اگر میں نے بھائی کو بتایا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ کہتی ہیں اچانک سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ پریشانی کے عالم میں تیسرا کلمہ پڑھو، اللہ غیبی مدد فرمائے گا۔ اب میں نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کیا، میں تیسرا کلمہ پڑھتی گئی اور شاپنگ کرتی رہی، اور میں نے جتنے پیسے میرے والیٹ میں تھے پھر گنے نہیں، بس شاپنگ کرتی رہی، اور جو چیز خریدتی بغیر گنے، مطلب جو ٹوٹل اماؤنٹ تھا وہ نہیں گنتی، بس جتنے کی ضرورت ہوتی اتنے پیسے نکالتی والیٹ سے، دکاندار کو دے دیتی۔ تو کہتی میں اس طرح کلمہ پڑھتی رہی اور شاپنگ کرتی رہی، اور آپ یقین جانیے کہ ساری شاپنگ ہو گئی، جو لسٹ میں بنا کے گئی تھی گھر سے وہ تمام کی تمام چیزیں خرید لی گئیں، اور بعد میں پیسے بھی بچ گئے، اور مجھے خود بھی حیرانگی ہوئی اور یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ پیسے میں اتنے ہی لے کے گئی تھی جتنے میں سارا سامان آنا تھا، اس میں سے آدھے پیسے گر گئے، تو آدھا ہی سامان خرید سکتی تھی لیکن سامان پورا خرید لیا گیا اور پیسے بھی بچ گئے۔ یہ سب تیسرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے اتنی برکت ڈالی اور چیزیں ہمیں اتنے کم داموں پہ ملی کہ ایسا آج سے پہلے زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرا بھائی اور بہن کہیں جا رہے تھے اور راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، ابھی سفر باقی تھا اور کہیں نزدیک میں پیٹرول پمپ بھی نہیں تھا۔ اب وہ بہت پریشان ہوئے، تو میری بہن نے تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، پھر میرے بھائی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی تو وہ چلنے لگی۔ اب وہ راستے میں تیسرا کلمہ پڑھتی رہی جب تک پیٹرول پمپ نہیں آ گیا، اور یہ لوگ پیٹرول پمپ پر آرام سے پہنچ گئے۔ تو کہتی ہیں کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، اور پھر آپ دیکھیں کیسے کام بنتے ہیں۔ مزید کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں تھوڑا کام کروانا تھا، ریپیئرنگ کی کچھ چیزیں تھیں وہ کروانی تھیں، اور جو کام ہمیں کروانا تھا اس کی نسبت پیسے کم تھے، یعنی وہ کام جو ہوتا وہ اچھی خاصی رقم چاہیے تھی اس کے لیے، اور ہمارے پاس پیسے کم تھے۔ بس ہم نے کام شروع کروایا اللہ کا نام لے کر، اور میں تیسرا کلمہ پڑھتی رہی، جب تک کام ختم نہیں ہو گیا میں تیسرا کلمہ پڑھ پڑھ کر اللہ سے دعا کرتی رہی کہ ہمیں پریشانی نہ بنے، اسی رقم کے اندر سارا کام ہو جائے، جتنے چھوٹے موٹے اور جتنے بڑے کام ہیں سب کے سب اسی میں پورے ہو جائیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام بآسانی ہو گیا، بس تیسرا کلمہ پڑھتی گئی، دعا مانگتی گئی،
اور تمام کام سہولت سے پورے ہو گئے اور پیسے بھی کم نہیں پڑے۔ تو بتاتی ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھنے کی برکات ہیں۔ 12 سال سے میری اس پر ریاضت ہے، میرے سامنے بہت اعمال، بہت ذکر، بہت وظائف آئے، وہ سب میں نے ثواب کی نیت سے کرے، لیکن جب میں نے اپنا ذکر منتخب کیا وہ تیسرا کلمہ ہے، اور میں اس پر محنت کرتی ہوں، اسے پڑھتی ہوں اور اس کی تاثیر ملنے لگی ہے، اور اس کی تاثیر ایسی ہے کہ بس جس کام کا سوچ کے پڑھتی ہوں وہ کام ہو جاتا ہے، جس مشکل میں پڑھتی ہوں مشکل حل ہو جاتی ہے، جو پڑھ کے دعا مانگتی ہوں اللہ وہ دعا قبول کرتا ہے، اور بس میں تیسرا کلمہ پڑھ رہی ہوں، زندگی کے تمام معاملات آسان ہو چکے ہیں، تمام کام بنتے ہیں، تمام خیریں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرہ۔